الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا المحارم تكن مسلما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز کی نسبت سے جمع فرمایا ہے، اور نماز سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. محترم دینی بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو ان مواقع میں سمجھ سکیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں، اور پوری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہی بھیجا تاکہ آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کی مشوروں کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. چنانچہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور زیادہ تر علماء کرام مفسرین نے ان کو صحابی کا قول اختیار کیا ہے کہ وہ صحابی ہیں. ایک صحابی ہیں اور ان کی ایک حدیث منقول ہے، اس میں جو تعلیمات اور جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، چونکہ اس کی تائید اور اس کی تاکید ہمیں احادیث کے مختلف دیگر حصوں میں ملتی ہے، اس لیے اس مضمون کو چونکہ اہمیت حاصل ہے، اس حدیث کو ہم بیان کریں گے آج. اور وہ صحابی ہیں حضرت رکب المصری رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ صحابی تھے، کچھ نے کہا وہ صحابی نہیں تھے، لیکن صحابی ہونے کا جو قول ہے وہ بہت زیادہ معتبر ہے. ان کی کچھ حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، اور وہ ان خوش نصیب لوگوں کی صفات سے متعلق ہیں جو اللہ رب العزت کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یعنی خوش نصیب لوگوں کی 7 صفات انہوں نے بیان کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہے وہ حلال ہونی چاہیے. طوبیٰ لمن طاب کسبہ، بہت ہی بھلائی کا ذریعہ ہے، بھلائی کا سبب ہے اس شخص کے لیے، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی حلال ہے. تجربہ ہے کہ اگر کمائی حلال ہوگی، کمائی کے سورسز اچھے ہوں گے، کمائی کے سورسز اور ذرائع جائز ہوں گے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پر اچھے مرتب ہوں گے. اور اگر کمائی
नाजायज़ है, सूद का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, जुए का, सट्टेबाजी का, एक दूसरे के हुकूक को मारने का अगर पैसा है तो जाहिर सी बात है उस कमाई से हमारी ज़िंदगियों में नूरानियत तो नहीं आएगी, इत्मीनान और सुकून तो नहीं हासिल होगा, उसके असरात अपनी जगह पर मुरतब होंगे। चुनांचे हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, और पहला जुमला ये था कि उस शख्स के लिए भलाई और खैर का ज़रिया है जिसकी कमाई हलाल है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, हम और आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को फॉलो करते हैं, आपके मसलक के मुताबिक नमाज अदा करते हैं, आपके मशरब के मुताबिक हम अपने जो फ़िक़ही मसाइल हैं उनको हल करते हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हमारे नमाज़ों के मसाइल हों, हमारी ज़कात के मसाइल हों, हमारे हज के मसाइल हों, क़ुरबानी के मसाइल हों, मुआशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी में जो रहनुमाइयाँ हमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से मिली हैं, हम उस पर अमल करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक सच्चा वाक़या है। इमाम आज़म का मतलब होता है सबसे बड़े हमारे जो रिलीजियस एक पेशवा हैं, हम उनकी रहनुमाइयों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी को मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ। जब वो आपकी सीरत का हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कपड़ों के ताजिर थे। आप कपड़ों की तिजारत किया करते थे और उस तिजारत में हफ्स बिन अब्दुर्रहमान ये आपके पार्टनर थे, शरीक थे, तिजारत में आपके पार्टनरशिप थी उनके साथ। एक मरतबा कहीं से माल आया, कपड़ों का थान आया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि सारे थान अच्छे हैं और एक थान में कुछ कमी है, कुछ नुक्स है, तो अपने पार्टनर हफ्स बिन अब्दुर्रहमान से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये वादा लिया उनसे और उनको ये हिदायत दी कि आप मुझसे ये वादा करो कि ये थान जब आप बेचोगे तो गाहक को और कस्टमर को इसकी कमी और इसका नुक्स बताकर बेचोगे। उन्होंने वादा किया। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि माल बहुत तेज़ी के साथ बिका और जहाँ सारे थान बिके वहीं पर वो एक नुक्स ज़दा जो थान था वो भी बिक गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब प्रॉफिट और जमा और उसका पूरा ब्यौरा पेश किया गया और क्या आया क्या गया का हिसाब दिया गया, तो इमाम आज़म ने पूछा कि उस थान का क्या मामला हुआ। तो उन्होंने कहा, हफ्स बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने तो वो थान बेच दिया और मेरे जहन में भी वो बात नहीं रही। अब आप गौर करिए, उनका पार्टनर है और उनका शरीक है बिजनेस में, वो ये कह रहे हैं कि हज़रत मैंने बेच दिया और मेरे जहन में ये बात नहीं रही कि मैं कस्टमर को बताऊं कि उसमें वाकई कोई कमी थी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सख्त नाराज़ हुए और उसी वाक़ये से इमाम आज़म ने अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया, अपनी शराकत को ख़त्म कर दिया और 30,000 दिरहम, आजकल के ज़माने में दिरहम की मिक़दार आप हज़रात जानते हैं, 30,000 दिरहम का प्रॉफिट हुआ था। उस पूरे 30,000 दिरहम के प्रॉफिट को आपने सदका कर दिया। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। आज हम और आप अगर होते तो कहते बहुत अच्छा किया आपने कि नुक्स ज़दा माल को आपने अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया, अच्छे नफ़े में बेच दिया, छुपा कर आपने बेच दिया, शाबाशी दे दे। हम उसको इंसेंटिव देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव का मतलब ही यही होता है, इंसेंटिव देते हैं हम उसको। हम ये कहेंगे कि आपने ख़राब माल को अच्छे तरीक़े से बेचा है, वो बहुत शाबाश, बहुत अच्छाई का ज़रिया आपने किया, आपको हम ज़्यादा नफ़ा इस बार देते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक दूसरा वाक़या भी है। गायत दर्जे तक़वा, परहेज़गारी और अपने आप को हराम से बचाना और हलाल पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने का एक जज्बा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से हमें मिलता है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्ले में बकरियों का कोई काफ़िला था और कुछ बकरियों को लूट लिया गया है। इमाम आज़म को जब ये पता चला
تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، بازار کے لوگوں سے، قصائیوں سے، جو بکرے کے فروخت کرنے والے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 7 سال اس کی عمر ہو سکتی ہے، 7 سال سے زیادہ بکری نہیں جی سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکرے اور بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں چلا جائے۔ آج ہم اور آپ زندگی جو گزارتے ہیں، ہر آیت در گھسیٹ، جو کچھ آئے سیدھے اندر جانا چاہیے، پیسہ آئے جیب میں جانا چاہیے، حرام حلال، سود کا تھا کس چیز کا تھا اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم اس طریقے کا مال اختیار کریں گے، اس طریقے کا مال ہم کھائیں گے، ہمارے بیوی بچے کھائیں گے، ہمارے رشتہ دار کھائیں گے، تو ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ آپ ذرا بتائیے۔ ہماری زندگیوں میں اس مال کے اسی طریقے کے اثرات مرتب ہوں گے جس کے نتیجے میں آج ہم اور آپ گاتے اور پھرتے ہر وقت 24 گھنٹے پریشان ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، صحیح سالم ہاتھ، صحیح سالم پیر، صحیح سالم عقل، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے۔ کھانے کے لیے 3 وقت کھانا ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے، اگلے 1 مہینے کا اسٹاک ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اللہ نے مال بھی دیا ہے، جائیداد بھی دی ہے، اچھے اولاد بھی اللہ نے عطا کیے ہیں، اچھے رشتے بھی عطا کیے ہیں، والدین بھی باحیات ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ جب دیکھو تب منہ بنا ہوا ہے، جب دیکھو تب پریشان ہے انسان، جب دیکھو تب تکلیف میں ہے، جب بات کرو کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے، سکون نہیں، رات بھر نیند نہیں آئی، ادھر ادھر اٹھا پٹک کرتے رہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف ہمارے ان اختیارات کی وجہ سے، ان چوائسز کی وجہ سے جو ہم نے رزق کے طور پر اختیار کیے۔ اگر ہم نے ان کو صحیح طریقے سے اختیار کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ ہوتا اور ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان ہوتا۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خوش نصیب لوگوں کی جو 7 صفات ہیں ان میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے، اور جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو خفیہ زندگی ہے وہ صالح ہونی چاہیے، وہ نیک ہونی چاہیے۔ آج ہم ظاہری اعتبار سے بہت جبے قبے میں، پگڑی میں اور صاف ستھری صدری میں ہم لوگ موجود ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے حضرت ہیں، بہت بڑے نیک اور صالح انسان ہیں، لیکن جب ہماری اندرونی باطنی زندگی ہے، جو خلوت کی زندگی ہماری ہے، وہ جلوت کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بدتر ہے۔ جلوت کی زندگی بہت پیرانہ ہے اور خلوت کی زندگی شیطانہ ہے، اور ہماری زندگیوں میں ہر وہ گناہ ہے، ہر وہ عمل ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری صفت ہے صلوحت سریرتہ، اس کی جو راز کی چیزیں ہیں، اس کی جو خفیہ زندگی ہے وہ صالح ہونی چاہیے، وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ساری برائیوں کو، ساری چیزوں کو، ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ باقاعدہ ایک موضوع ہے کہ ان موبائلوں سے، ان ٹیکنالوجیز سے ہم کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے الگ نقصانات بھی ہیں، اسمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ نے کہا شراب کے تعلق سے یہ بات تھی کہ اس کا جو نفع ہے وہ کم ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ بہت گنا، کئی گنا زیادہ ہے۔ اور یہی بات اس پرانے زمانے میں اونٹ کے پیشاب سے علاج بھی کیا جاتا تھا، تو اسی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا نفع تو اپنی جگہ ہے، لوگوں کو صحت تو مل جاتی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ بات آ گئی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ موبائل کی اسکریننگ، ہم اور آپ موبائل چلا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ویڈیو آ رہا ہے، ہم اس کو سویپ کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے سے کیا گزر رہا ہے۔ محسن صاحب گھڑی سامنے کی کام نہیں کر رہی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ موبائل کی اسکریننگ میں ہم کیا چلا رہے ہیں اور کیا چیزیں ہمارے سامنے ہمیں دی جا رہی ہیں کہ آپ اس کو دیکھو۔ میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں منور زماں صاحب، آپ سب لوگ جانتے ہیں،
انہوں نے ایک فارمولہ دیا، وہ فارمولہ سب سے بیسٹ اور بہترین فارمولہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ موبائل کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ کی موبائل کی اسکرین اس طریقے سے رکھو کہ دوسرا آدمی بھی اس اسکرین کو دیکھ لے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں موبائل دیکھ رہے ہو اور دوسرا آدمی بھی اس اسکرین کو دیکھ رہا ہے تو آپ کوئی غلط چیز نہیں دیکھو گے۔ اور اگر آپ نے اس طریقے سے چھپا کر دیکھا کہ صرف آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے، ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کیا براؤز کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اس میں 100% اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کسی غلط راستے کی طرف چلے جاؤ۔ ہمیں اس طریقے سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری جو چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرمت علانیتہ، کہ انسان کی ظاہری زندگی باعزت ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ظاہری لباس ہے، ہمارا جو ظاہری رہنے کا اور ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہماری باعزت ہونا چاہیے، شریف لوگوں کا لباس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں حدیث پر، ان جیسی احادیث کے اوپر، تو ہمیں لگتا ہے اللہ کے نبی نے ہماری ہی زندگی کے بارے میں بتایا، میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ ہماری کمیوں کو اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے دیکھ لیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ تم ایسا کرو تبھی کامیاب ہوگے۔ یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا، تیسرا جو فارمولہ ہے، تیسری جو صفت ہے کہ ہماری ظاہری جو حالت ہے وہ شریفوں کی ہونی چاہیے۔ ہمارے کپڑے، ہمارے پہننے کا طریقہ علماء کے طریقے کا ہونا چاہیے، صلحاء کے طریقے کا ہونا چاہیے، شریف لوگوں کا لباس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسے کپڑے آج کل کے نوجوان ہمارے بھائی پہنتے ہیں کہ برانڈنگ اس کے اوپر یہودیوں کی ہے، فاسقوں کی ہے، فاجروں کی ہے، ایسے لوگوں کی ہے جو زنا کو عام کرتے ہیں، جو پورنوگرافی کو عام کرتے ہیں، غلط چیزوں کو عام کرتے ہیں، ان کی برانڈنگ ہم پہنے ہوئے ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آپ بتائیے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو سیرت ہماری زندگی میں آئے گی۔ یہودیوں کے، فاسقوں کے، فجار کی زندگیوں کو ہم اپنے اندر لائیں گے، ان کے اسٹائل، ان کے ہیئر اسٹائل، ان کی جینس اسٹائل، ان کے ٹی شرٹس، ان کے بالوں کی کٹنگ کا طریقہ، ان کے ہیڈس اگر ہم اختیار کریں گے تو ان کی زندگی کا اثر ہمارے اندر آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہماری جو ظاہری صورتحال ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو صلحاء کی اور فجار کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہم اجعل سریرتی علانیتی، اور دوسری اللہم اجعل سریرتی غیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ۔ یہ دعا ہے کہ میری جو ظاہری صورتحال ہے، ظاہری زندگی ہے، وہ عام ہو جائے، باعزت ہو جائے، اور میں شرفاء کے طریقے کی زندگی گزاروں۔ وقت چونکہ میرے پاس کم ہے اور 2 منٹ کا وقت ہے، اس میں ایک چوتھی صفت میں آپ حضرات کو بہت شارٹ طریقے سے بتا رہا ہوں، وقت چاہیے اگر اس کی تفصیل بتانی ہو، احادیث کی روشنی میں، حوالوں کی روشنی میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ صرف 5 منٹ پہلے آتی ہے۔ ہم ہفتے میں ایک دن ایسا نہیں اختیار کر سکتے اللہ کے نبی کی، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو، آپ کی ہدایات کو سننے کے لیے 10-15 منٹ نکالنے ہمارے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ بہرائچ میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو گیا، سنبھل میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو گیا، ہماری مسجدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو گئی، اجمیر کے درگاہ کے تعلق سے کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم جذبہ ہمارے اندر جاگ جاتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری ملکیت کو لوگ جو ہے غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے تو ہمارے اندر طاقت، ہمارے اندر نبی کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کو سننے کا جذبہ کیا ہے۔ ابھی میں 2 منٹ اور بول دوں، ہمارے درمیان میں سے 4-5 ساتھی جو باہمت ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنا، جانا، بھاگنا ہے ان کو۔ لیکن جب یہ مصیبت ہمارے اوپر آئے گی، کل ان کی باری ہے نا، آج ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کل ہماری باری ہے، ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آزمائش ہر ایک کے ساتھ ہونی ہے۔ اللہ نے یہ بات کہہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ تمہارے 5 مسلمان نوجوان شہید کیے گئے ہیں نا، یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم لوگوں کی جانوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے۔
اور ہم اور آپ 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چوتھی جو صفت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری خوش نصیب مسلمانوں کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہم فتنہ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے جو باتیں ہیں، ہماری جو زبان ہے، ہمارے جو الفاظ ہیں، اس سے لوگوں میں فتنہ نہیں پھیلنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ ہماری تقریر سے، ہماری باتوں سے، ہمارے بیانات سے، ہماری تحریر سے، ہماری مہم سے، ہماری تحریک سے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اداروں میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے، کمیونٹی اور قوم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہم کر لیتے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں کو اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ہماری لگانے اور بجھانے سے اختلافات ان میں نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے مفتاح الشر نہیں ہونی چاہیے، نقصان گھاٹے کی چابی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خیر کی چابی ہونی چاہیے۔ اور پانچویں جو بات ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ معمول معلوم کے مطابق ہونا چاہیے، کہ ہم ایسا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی عمل ہمیں سننے کو ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ہو گیا ہے۔ پانچویں بات، ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگلے جمعے میں اسی بیان کو میں مکمل کروں گا انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو معمول ہے وہ معلوم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے تو ہماری زندگی میں وہ عمل ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیشوا ہیں، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے پیشواؤں میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے کہ اگر میں کوئی چیز ایسی جان جاتا ہوں جو مجھے عمل کرنا چاہیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یا اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، تو میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایسا مجھے سننے میں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ کیا تھا۔ حجامہ ایک عمل ہے، باقاعدہ خون نکالا جاتا ہے بدن سے۔ آج کل وہ عمل کم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں بیماریاں ہیں، موٹاپا، اوبیسٹی، یہ شوگر اور یہ ہزاروں چیزیں جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ ہونے لگے، خراب خون نکلنے لگے تو صحت مل جائے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے عوض میں 1 روپیہ دیا تھا، 1 دینار، انہوں نے بھی 1 دینار دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور عمل کریں۔